یہ دنیا کھیل و تماشا ہے، اس کے چنگل میں آنا آسان ہے، لیکن اس سے بچنا اور اس کے دامن تصویر سے محفوظ رہنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا اگر اللہ کے نزدیک، اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی میسر نہ ہوتا، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی عطا نہ کرتا۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ رب العالمین رحمان ہے، اللہ کی مہربانیاں سب پر عام ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ کی روزی سے، اللہ کی نعمتوں سے ایک مسلمان بھی فائدہ اٹھاتا ہے، ایک کافر بھی فائدہ اٹھاتا ہے، ایک ناستک، نادھرم، بے دھرم لوگ بھی اس دنیا کے اندر اللہ کی نعمت سے لطف اندوز ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ اس دنیا، یہ دنیا کھیل و تماشا ہے، اس زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرات، ایک مرتبہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک کان کٹے بھیڑ کے بچے کے پاس سے گزرے۔ آپ نے عرض کیا کہ کون اسے ایک درہم میں لینا پسند کرے گا؟ اس وقت درہم کا رواج تھا، درہم چلا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کان کٹے بھیڑ کے بچے کے طور دیکھ کر کہا اور ایک تعلیم دینے کے لیے، صحابہ کرام کو ایک سبق پڑھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ صحابہ کرام کو اس دنیا کی زندگی سے واقفیت حاصل کرا جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا کون اسے ایک درہم میں لینا پسند کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے، صحابہ کرام نے کہا کہ ہم میں سے کسی چیز کے بدلے لینا پسند نہیں کریں گے۔ اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا مدت ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، یہ مر چکا ہے، یہ رفض رسل ہو چکا ہے، یہ تو کھانے پینے کی قابل نہیں، یہ تو کوئی ایسی جانور نہیں کہ جس کو لے کر کے ہم گھر میں پالے اسے چارہ ڈالے۔ لیکن صحابہ کرام نے صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشکش کر دیا کہ تعلیم دینے کے لیے، ایک سبق دینے کے لیے۔ اس کے بعد کہا فواللہ للدنیا افضل واللہ من هذا علیکم، خدا کی قسم، اے میرے صحابہ کرام، خدا کی قسم، یہ مردہ جانور
پاس ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، وہ تنہا رہتا ہے، اس کے پاس اس کو لباس کی فکر رہتی ہے، اچھی زندگی کی فکر رہتی ہے، اور جب ایک مومن اور غلام ہو کے مرتا ہے تو اللہ کی نظر اس کا کیا مقام ہے، حساب و کتاب میں کتنی آسانی ہوتی ہے۔ یہی سوچ کر حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں یہ پسند کرتا میں کو اس دنیا کے اندر غلام ہو کر مرتا، اگر میرے پاس اگر ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا موقع نہ ہوتا، حقوق العباد کا معاملہ نہ ہوتا، حج کا معاملہ نہ ہوتا۔ اس کے بعد میں اپنے موضوع کی وضاحت کے لیے دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ موت کیا چیز ہے، ہم موت کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حضرت یہ موت اس حقیقت سے کوئی واقف نہیں کہ قدرت کا عدل قانون ہے کہ زندگی کا حق میں یعنی موت یہ قدرت کا عدل قانون ہے، اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے، چاہے نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، ولی ہو، شاہ ہو، قطب ہو، امیر ہو، دولت مند ہو، آقا ہو، غلام ہو، اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے۔ جس کو بھی زندگی کی نعمت ملی ہوئی ہے اس کو مرنا ہے، اس کو موت کے مرحلے سے گزرنا۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ جو زندگی ہے اللہ رب العالمین کی امانت ہے، اور امانت کا مالک وہ نہیں ہوتا، امانت کا مالک وہ نہیں ہوتا جس کے پاس وہ چیز ہوتی ہے، حالانکہ امانت کا مالک وہ ہوتا ہے جو اس کا مالک ہوتا ہے۔ مثلا اگر میں کہوں، اگر میں کسی سے کرم مانگ لوں تو میں کرم کا مالک ضرور رہوں گا وقتی طور پہ، اور اس کرم سے میں چاہوں تو انگریزی لکھوں، ہندی لکھوں، نیپالی لکھوں، لیکن کرم کا مالک میں نہیں رہوں گا، کرم کا مالک وہ ہوگا جس کی وہ چیز ہوگی۔ اسی ناحیے سے یہ زندگی اللہ رب العالمین کی امانت ہے، وہ جب چاہے اس امانت کو واپس لے۔ سورۃ الملک کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تم پہ آزمائے کہ تم میں کون کتنا اچھا عمل کرتا ہے، کون کیسا عمل کرتا ہے۔ اور یاد رکھو عملی زندگی میں جو شخص جتنا آگے ہوگا، جس قدر سبقت لے جائے گا، وہ مقصد حیات سے موت کے تصور سے اسی قدر آگے ہوگا، اور جو شخص موت کے سلسلے میں غفلت لاپرواہی اپنائے گا تو موت کے تصور سے اسی قدر غافل اور سست ہو کر رہ جائے گا۔ موت کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھیں انسانی مثالوں کے اندر کتنا اختلاف ہے، جب کوئی گاؤں سماج کے اندر، جب معاشرے کے اندر کوئی معاملہ پیش آتا ہے، ہر معاملے میں کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ، یہاں تک کہ اس بات میں بھی اختلاف ہے، وہ دیگر مسالک کے لوگ ہیں، جو ناستک اور نادھرم لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا، اس دنیا کو وجود میں لانے والا، اس دنیا کو آباد کرنے والا ایک ہے کہیں، لیکن اگر کسی بات میں اختلاف نہیں، سب کا اتفاق ہے وہ موت ہے۔ سب لوگ مانتے اور تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا میں آنے والا دنیا سے جائے گا، دنیا میں پیدا ہونے والا، دنیا کی مزے لوٹنے والا، موت کا کڑوا موت بھی چکھے گا، موت سے کسی کو مفر نہیں، موت کو کسی سے چھٹکارا نہیں، چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی مسلک کا ماننے والا ہو، ناستک ہو، نادھرم ہو، اہل حدیث ہو، حنفی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی موت سے انکار نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال
لیکن جب موت آتی ہے اس سے ڈرنا ہے. ایک بہادر انسان موت سے نہیں ڈرتا. موت اسے بھی آتی ہے اور ایک کمزور انسان اسے بھی موت آتی ہے، لیکن بہادری کے ساتھ موت کا استقبال کون کرتا ہے؟ وہی جس نے موت کی تیاری کر رکھی ہو، وہی جس نے موت کی تیاری کر رکھی ہو، جس نے زندگی اس طرح گزاری ہو جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے زندگی گزاری ہے. اللہ رب العالمین نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ اگر آپ ایمان لاتے ہیں کہ آپ کا ایمان صحابہ کا ایمان کی طرح نہیں ہے تو آپ ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے. ایک انسان موت کے وقت وہی کامیاب ہو سکتا ہے جس کی نظر موت کے تصور، جو شخص اس حیثیت سے زندگی گزارتا ہو کہ موت کا تصور، قبر و حشر، حساب و کتاب اور لاپرواہی اور بے فکری کی زندگی سے نکال کر اپنے آپ کو رب کے بتائے ہوئے طریقے اور اصول کے مطابق زندگی گزارے. موت چپکے سے جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن جب بھی موت آتی ہے اپنے وقت پر آتی ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا کہ جب بھی موت آتی ہے اپنے وقت پر موت آتی ہے، اور جب بھی موت آتی ہے یہ ساتھ انسان پیچھے ہٹ نہیں سکتا. اور موت کا آنا یہ ہمارے بس نہیں، جب بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے تبھی موت آتی ہے. حکم الہی کے بغیر موت کا آنا ناممکن ہے، اور اس میں امیر و غریب کی تفریق ہے، نہ رعایا کی نہ غریب کی. اس مرحلے سے، موت کے مرحلے سے ہر انسان کو گزرنا ہے. ہر انسان پر حالت نظر کاری ہوگا، ہر انسان کے ہاتھ پاؤں کی طاقت جواب دیں گے. لیکن ایک مومن کے پاس موت آتی ہے اس کے لبوں پر تبسم ہوتا ہے. ظاہری حالات میں موت بڑی خوفناک چیز ہے، اوسان کھڑا کر دیتی ہے، لذتوں کو توڑ دیتی ہے، ساری ارمانیں قربان ہو جاتی ہیں موت کے وقت. ایسے حالات ہوتے ہیں، لیکن ایک مومن جس نے شریعت کا پاس و لحاظ کر کے زندگی گزارا ہوتا ہے، موت کے وقت اس کے لبوں پر تبسم ہوتا ہے، وہ اپنی نعمتوں سے سرفراز ہو رہا ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات کی امید میں خوش ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ کے رسول نے کہا اکثر ذکر حاضم اللذات الموت کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. موت کو یاد کرنے والا، موت کے تصور کے ساتھ زندگی گزارنے والا لذتوں میں نہیں رکتا، عیش و آرام میں غرق نہیں ہوتا، ظلم نہیں کرتا، دوسروں کو سزا نہیں. ایک آخری چیز میں آپ کے بارے میں کرتا ہوں کہ موت جو ہے وہ دوسری مخلوق کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم انسانوں کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ جو دوسری مخلوق ہے کائنات کے اندر، جو دوسری مخلوقات رہتی ہے وہ بے شعوری کے عالم میں زندگی گزارتا ہے، اور بے شعوری کی حالت میں وہ مر بھی جاتا ہے، اس کا حساب و کتاب نہیں ہے. لیکن ہم اگر مرتے ہیں، اگر ایک انسان مرتا ہے، ایک مومن مرتا ہے، کہ زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے. موت زندگی کے آغاز کا نام ہے. موت کے مرحلے سے گزر کر جب انسان برزخی زندگی میں قدم رکھتا ہے، برزخی میدان میں قدم رکھتا ہے، اس کے سامنے بہت بڑے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں ہوتی ہیں. قبر میں منکر و نکیر کے سوالات کا سامنا کرنا ہوگا، اور کل جو سب سے بڑی عدالت ہوگی، عدالتوں میں سب سے بڑی عدالت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں